دفعہ آئی جی صاحب کو فون، ڈپٹی کمشنر کو فون، پہلے آپ کہتے ہیں ہاں، پھر گاڑیاں آتی ہیں، پھر مسائل ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایک دکھا گاڑی اندر بھی آنے دیتے ہیں، مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کم از کم کھانے کے اوپر تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ مسلح افراد آ رہے ہیں، خاص کر کے پی سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ مسلح ہوتے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں یہ ایسی غلط بیانی ہے، یہ ایسی غلط۔ خان صاحب نے بھی کلیئر کر دیا، علی امین گنڈاپور ہمارے وزیر یہاں آ رہے تھے، علی امین گنڈاپور پہ طالبان کی ڈیتھ تھریٹ ہے۔ ڈی آئی خان میں ایک وزیر ہمارے شہید ہو چکے ہیں ایک سوئسائڈ بامبر سے، ان کے اوپر بھی یہ تھریٹ ہے۔ ان کے ساتھ گن مین تھے، 7 گن مین کے پاس 7 ہتھیار تھے لائسنس شدہ، باقی جو 5 بندہ ان کے ساتھ تھا، 5 بندہ جو اور تھا ان کے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں تھا نا۔ عوام کے پاس، ورکر کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، ہم پرامن لوگ ہیں۔ ہم الیکشن کے ذریعے اپنا پیغام کے ساتھ جو گارڈ ہے ان کے پاس کیا نہیں ہے۔ اور یہ بتائیں، ایک منٹ یار، بات تو کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ پلان بی بھی آپ کا آ رہا ہے، تو پلان بی میں آپ نے ذرا خفیہ راستے رکھے ہیں گزرگاہ، تھوڑا سا بتا دیں۔ نہیں، آپ بتائیں پلان بی اگر میں آپ کو بتا دوں تو شاید چودھری نثار سن لے، نواز شریف سن لے۔ یہ بتائے گا پرویز خٹک صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کل اٹک سے کامیاب طریقے سے جلسے میں کارکنان ایک بڑی تعداد میں اسلام آباد بنی گالہ تک لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور ہوں گے۔ اسی کا سپلیمنٹ یہ کہ کیا آپ کے وزیر اعلیٰ کو یہ زیب دیتا ہے کہ سرکاری آفیسر جو گارڈز ہیں ان کے ساتھ مسلح ہو کر یہاں پر آئے، پولیس وہ کے پی اور ایف سی کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، جیسے کل واپس نہیں آئے؟ دیکھیں ایف سی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہے، یہ ایف سی ہمیں روک رہی ہے، پرویز خٹک صاحب کے ساتھ نہیں آ رہی۔ ہم پرویز خٹک صاحب بالکل کوئی عام گارڈ کے ساتھ یہاں نہیں آ رہے، ایک آدمی بھی ان کا کے پی کے پولیس کا نہیں ہوگا، ایک بھی۔ یہ حکومت وفاق کا اپنا فیصلہ ہے کہ جو ان کو آفیشیل پروٹوکول ہے وہ دیں گے یا نہیں دیں گے، مگر خٹک صاحب ایک آئیں گے، چیف منسٹر ہیں، ان کے ساتھ کابینہ ہوگی ساری، اور پختونخوا کی عوام ہوگی۔ اور یہ میں بتاؤں آپ کی، کبھی بھی وفاق کو اور انٹیریئر منسٹری کو کبھی یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ان کو وہ روکنے کی کوشش کریں، بالکل نہیں روکنا چاہیے۔ وہ آئیں گے، ان کا حق ہے۔ اور یہ میں بتا دوں آپ کو، بنی گالہ کا محاصرہ کیا کیوں انہوں نے؟ ہم نے اگر کارکن نہیں آتے ہیں کل بھی تو پھر آگے کیا لائے وہ لوگ؟ دیکھیں یہ آپ نے میرے سے کس قسم کا سوال پوچھا؟ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا نہیں ہوتا؟ آپ کی جو مقررہ تعداد ہے اس کے مطابق کارکن یہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ میری یاد کر لیں، کیونکہ یہ ہو رہا ہے کہ پہاڑ، یہ جو جنگلات ہیں یہاں پہ بھی آپ پولیس تعینات کی جائے گی، تو کارکنان کیسے پہنچیں گے؟ دیکھیں جتنی بھی انہوں نے پولیس قائم کی ہے، آج کل سے زیادہ لوگ ہیں۔ اور سنیں میری یاد سن لیں، آپ نے کوئی سوال پوچھا تھا کے پی کے حوالے سے؟ ہاں اوکے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کارکنان تعداد میں نہ آئے۔ دیکھیں ہم سب بھول جاتے ہیں کہ یہ ہم ساری جدوجہد کر کیوں رہے ہیں۔ یہ کرپشن کے خلاف جدوجہد ہے، یہ جدوجہد ایک ایسے پرائم منسٹر کے خلاف ہے جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، جو کرپشن میں ملوث ہے، ثبوت سامنے آ گئے۔ ہم گھر نہیں بیٹھ سکتے، آج کل پرسوں 2 تاریخ 10 تاریخ جب تک یہ ہم اپنی اسٹرگل جاری رکھ سکتے ہیں ہم جاری رکھیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم، کیونکہ اگر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم کرپشن کو مان رہے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن ہو اور ہم چپ کر کے بیٹھے۔ ہم چپ کر کے نہیں بیٹھتے۔ اس طرح اقدام جو ہے بہت غیر قانونی ہے، اور اس طرح کیا غیر قانونی جو ہے مطلب اس کے فیڈریشن کے خلاف یہ بالکل غلط اسپن ہے، غلط بات ہے کہ فیڈریشن کے خلاف خیبر پختونخوا کی حکومت کچھ کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنا حق رائٹ بتا رہی ہے کہ سڑکیں کھلی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر چیف منسٹر صاحب اپنے چیئرمین کو ملنے یہاں آئے تو وہ وفاق کا اس میں کیا تھا؟ کوئی یہ صرف اپنے آپ کو ان دیواروں کے پیچھے چھپ رہے ہیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے۔ سر یہ بتائیں کہ 144 ہوا، کسی بھی گروہ کو اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کالعدم تنظیم نے بھی یہاں پہ اجتماع کیا، اور آج طارق فضل چودھری صاحب نے بھی ایک اسلام آباد کی حدود کے اندر جلسہ کیا۔ یہ دیکھیں یہ اب بے نقاب ہو گیا ہے، ان کا سیکشن 144 لگانے کا کام کی وجہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف ہے۔ یہ سیاسی ہے، یہ سیاسی ہے، یہ
जो इनकी मर्जी होती है वो इज्तिमा कर ले, वो जल्द से भी कर ले, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्ती में सख्ती, हमारी खवातीन को इन्होंने ज्यादती की है, हमारे वर्कर के साथ, यूथ के साथ, और हम इन सब ज्यादतियों के बावजूद खड़े रहेंगे। इंटीरियर मिनिस्टर पूछेगा तारिक फजल को। इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है कल, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या उनमें हिम्मत है कि वो तारिक फजल चौधरी से भी पूछ सके कि तुमने 144 के अंदर क्या तुम्हें कैसे जरूरत हुई कि तुमने जाके जलसा कर लिया? वो जो तंजीम ने जलसा किया, क्या जो सारे रूल्स है, रेगुलेशन है, 144 जो है वो उसका इनेकाद जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद में सिर्फ पीटीआई के लिए है? क्या बाकी लोग यहाँ पे जलसा कर सकते हैं इस्लामाबाद में, सिर्फ पीटीआई नहीं कर सकती? आपके लॉयर्स ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था दफा 144 के खिलाफ आज वो लोग अपना केस पेश करेंगे। आपसे कुछ देर कब नईमुल हक साहब आए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल केस पेश किया गया है, कुछ देर के बाद रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। क्या रिपोर्ट सब तक आ गई है? सुबह पेशी है और हमारे तमाम वकला की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। पंजाब में भी एक पेशी है हमारे हेड के ऊपर जो फुल बेंच हाई कोर्ट का कर रहा है, जिसमें हम कह रहे हैं कि ये सब रुकावटें हटा देनी चाहिए, हमारे कारकुनान को हरासा नहीं करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच देखेगा कि क्या हो रहा है, कि ये अपनी मर्जी से खास तंजीमों को इजाज़त दे रहे हैं, खुद जलसे कर सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास के लिए ये सारे कानून आ गए। जी बिल्कुल, हमने चैलेंज किया हुआ है और इंशाल्लाह कोर्ट से रिलीफ भी मिलेगी।